جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوشامدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے ہمیشہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو ریز کرتے ہیں اور آپ سب کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے اور کون سی پراکسیز جو ہیں کہاں سے ایکٹیو ہوئی ہیں، کون کون سے فنڈنگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں، ان پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ ابھی ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا تھا، بالکل آپ سب کو پتا ہوگا اس بارے میں، کہ بلوچستان میں جو ڈیٹا سروس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے. تو انشاءاللہ وہ بھی جلد بحال ہو جائے گا، اور کیونکہ ہمارے لیے سب سے جو ہماری پہلی پرائورٹی ہوتی ہے وہ بلوچستان کی اور پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت رکھتی ہے کہ یہاں پہ امن ہو. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں، بابا بنارس کا جو ایک اکاؤنٹ ہے جو انڈیا کا پتہ نہیں ایک ایسا فگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی خبریں پھیلانا، جھوٹی باتیں، پروپیگنڈاز وغیرہ کرنا، وہ ان کی ایک عادت جو ہے وہ بن گئی ہے. بابا بنارس نے ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے BLA کی وہ بات کر رہے ہیں، جو فتح ہندوستان کا ایک ایسا ونگ ہے جو بلوچستان میں بدامنی پھیلاتا ہے، اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جو میزائل ہیں وہ تو پتہ نہیں پاکستان کی آرمی سے جو ہے وہ اس نے لے لیے ہیں، تو یا تو یوز کر رہے ہیں بلوچستان میں ان کے خلاف یا آرمی کے خلاف. لیکن ہم جو ہیں وہ اس کو ایسا کہیں گے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یا پھر ہمارے جہاں پہ میزائلز ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ایسے نہیں پڑی ہوئی روڈ پہ کہ مطلب کوئی بھی اس کو اٹھا لے اور کہیں بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کر لے. جو اس کی ریالٹی ہے ناظرین وہ آپ سب کو جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی بتائیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ان کے پاس میزائلز آئے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، جو یہ لوگ معصوم لوگوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگ اسلحہ جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، وہ اصل میں ان کو را دیتا ہے، وہ ان کو انڈیا دیتا ہے، وہ ان کو افغانستان والے جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. جو ان کی یہ پراکسیز بنے ہوئے جن سے ڈالرز وغیرہ لیتے ہیں، یہ وہ ان کو چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اب اگر ان کے پاس ایک راکٹ لانچر ہے یا مطلب اس طرح کے اگر جدید قسم کے اسلحہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں، جب یہ جانب واصل ہوتے ہیں اور ان سے ان کا سامان وغیرہ جو ہے وہ نکلتا ہے، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ مطلب اتنی جدید ٹیکنالوجی کے مطلب اگر ہم دیکھیں کہ جو اسلحہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، تو یہ ان کو انڈیا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. را اس میں بالکل برابر کا جو ہے وہ شریک ہے، را نہیں ان کو پرووائڈ کیا. اس پہ ناظرین ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کرتے چلیں گے اور آپ سب کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو ان کی اپنی بلوچ تنظیمیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ ٹوٹ پڑ چکی ہے. BLA اور یونائٹڈ بلوچ لبریشن جو آرمی ہے ان کی، ان میں ٹوٹ پڑ چکی ہے. اب مزید ڈالر پہ یہ لوگ کتنا اور جو ہے وہ لڑیں گے اور کتنا معصوم لوگوں کا خون بہائیں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ناظرین ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہماری جو گیسٹ ہیں جو ویری رسپیکٹیبل ہیں، بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں اور وہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے جو ہیں خدشات ان کو لاحق ہو گئے ہیں کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور ریلیز کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. سر ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے مطلب اتنے ڈر گئے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے فوج، پاکستان کے جوانوں سے اور اسپیشلی براق سے، آپ کی باتوں سے، جو اسٹیٹ کے حق میں بات کرتے ہیں ان سے، کہ یہ لوگ ہماری یہ والی ویڈیو بھی اٹھا کے جو ہے وہ اس پہ بھی کوئی بیانیہ جو ہے وہ دیں گے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ براق ڈیجیٹل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ میں بلوچستان کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو فیکٹس بتا سکوں، حقیقت بتا سکوں اور انہیں ایکسپوز کر سکوں. سب سے پہلے میں پرسوں بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے، فتنۃ الہندوستان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے میجر رضوان، محمد یونس اور امین شہید ہوئے. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہداؤں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. انشاءاللہ ہمارے ان شہداؤں کا جو خون اس پاک سرزمین کے لیے بہا ہے، انشاءاللہ اس کا صلہ انشاءاللہ پاکستان کی صورت میں دنیا کو ملے گا اور دنیا کے سامنے یہ ثابت ہوگا کہ یہ فتنۃ الہندوستان اپنے انجام کو پہنچیں گے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. اور ہم اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہم اپنے شہداؤں کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. آپ نے ایک بات کی اکاؤنٹ کی، ایک اکاؤنٹ میں نے بھی دیکھا بابا بنارس کے نام سے. اس کی جو ڈی پی تھی، اس کی ڈی پی کو دیکھ کر مجھے لگا یہ بابا بنارس نہیں بلکہ وہ بنارسی ٹھگ اس اکاؤنٹ کا نام ہونا چاہیے تھا. بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، وہ جھوٹی کہانیاں سنا کر، وہ جھوٹی سٹوریاں گڑھ کر وہ جو ہے نا اپنا مال بیچا کرتے تھے بنارس میں. تو یہ بابا بنارس نہیں، یہ مجھے بنارسی ٹھگ لگ رہا تھا جس طریقے سے اس نے سٹوری بنائی ہے.
اب پتہ نہیں کہ وہ جو اس کے ہاتھ میں جو دکھا رہا ہے کہ بلوچ سپریشن جو دہشت گرد ہیں فتنۃ الہندوستان ہے ان کے پاس جو میزائل ہے وہ کیا پتہ انہیں کس نے دیا ہے. مجھے تو پورا یقین ہے انہیں دینے والا جو ہے ان کا باپ ہی ہے. بابا بنارس کا جو باپ ہے انہوں نے دیا ہوگا, اجیت دول نے دیا ہوگا, انڈیا نے دیا کہ جا کے پاکستان کو نقصان پہنچائے, پاکستان کو ڈیمیج کریں. لیکن وہ بنارسی ٹھگ ہے تو وہ بنارسی ٹھگوں کی طرح کہانیاں سنا رہا ہے. افواج پاکستان کا نظام کوئی اتنا کمزور نظام نہیں ہے کہ افواج پاکستان کے اسٹور سے, افواج پاکستان کے جو ہے نا جو جہاں پر ان کے پاس ویپن ہوتا ہے آرڈیننس سے آپ جو ہے نا آرڈیننس ڈپو سے آپ جا کر کوئی بھی ہتھیار اٹھا کر لے جائیں اور پھر کل کو یہ کلیم کریں کہ ہم نے جو ہے نا کوئی وہاں سے پاکستان کے آرڈیننس فیکٹری سے یا آرڈیننس ڈپو سے کوئی ہم نے ہتھیار لیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو بنارسی ٹھگ ہے بابا بنارس, یہ جو ہے اس نے کوئی اس طرح کی ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے بنوائی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو پکچرائز ہوئی ہے, یہ ویڈیو جو بنی ہے, یہ بھی ہندوستان میں بنی ہے. کیونکہ جو اس کا جو مجھے جو لگ رہا ہے ڈائنامکس وائز اور جیوگرافکلی وائز یہ مجھے بلوچستان نہیں لگ رہا. آپ کو پتہ ہے یہ جاتے ہیں ہندوستان میں, یہ علاج بھی کراتے ہیں, ان کے کیمپس بھی ہیں, ٹریننگ بھی لیتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, ان کے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں کیونکہ ان کا آقا ہے, یہ ان کے غلام ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کو فنڈڈ ہوتی ہے, ان کے ٹکڑوں پر یہ پلتے ہیں. فتنۃ الہندوستان تو ہیں, فتنے تو ہندوستان کے ہی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھارت میں یہ ویڈیو جو ہے نا پکچرائز کی گئی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے, فیک نیریٹو بنانے کے لیے. اور یہ جو میزائل ہیں یہ بھارتی میزائل ہی ہیں. پوری دنیا کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت کس طریقے سے اپنے ہتھیاروں کی نمائش کر رہا ہے, ان دہشت گردوں کے ذریعے کر رہا ہے. دیکھیں بی ایل اے کو دہشت گرد اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کیا ہے, بی ایل اے کو دہشت گرد امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہے, یورپی یونین نے ڈکلیئر کیا ہے. اب وہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں بھارت کے میزائل لگے ہیں, بھارت نے دیے ہیں, اپنے ملک میں ویڈیو بنانے کے لیے دیے ہیں یا پروپیگنڈا کرنے کے لیے دیے ہیں, لیکن بھارت ان کو اپنے ایسے میزائل دے رہے ہیں جو انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. تو اقوام عالم کو سوچنا ہوگا, اقوام عالم کو دیکھنا ہوگا بھارت کا جو یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے, جنگی جنون میں جو پاگل ہوا ہے, ہندتوا نظریے کا پرچار کرتے ہوئے جس طریقے سے اس کے دماغ پہ ہر ٹائم جنگ ہی سوار ہے, تو پوری دنیا کو سوچنا ہوگا اور بھارت کو لگام دینی ہوگی. اور یہ بنارسی ٹھگ نے, بابا بنارس نے جو ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کو میں نے دیکھا بھی ہے, اس ٹویٹ کو میں نے پڑھا بھی ہے. تو پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کے جو ہتھیار ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کے بھی ہاتھ لگ جائے. پاکستان کا آرڈیننس کا ایک پورا جو ہے نا سسٹم ہے, پراپر سسٹم ہے, پورا نظام ہے. اس ٹیپو تک پہنچنا بھی جو ہے نا کسی کے لیے ممکن بات نہیں ہے. تو میں اس کے جو اس نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر اس کو یہ جواب دوں گا کہ بنارسی ٹھگ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. بنارسی لوگ جو ہے نا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, بنارسی ٹھگ اجیت دول کو اور جو ہے نا را کو خوش کرنے کے لیے, نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے کے من گھڑت کہانیاں بنا رہا ہے اور من گھڑت افسانے بنا رہا ہے. دوسری سب سے اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹامک پاور ہے. پاکستان کو اپنا ذمہ دار ہونے کا احساس ہے. پاکستان کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہو. مور دین 94,000 ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور ہم نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو میں بابا بنارس جو ہیں, یہ بنارسی ٹھگ, ان کے ٹویٹ کو جو ہے نا میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, اس کو میں بالکل مسترد کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس نے یہ سب کچھ جو کیا یہ ہندوستان سے کیا ہے, اور یہ جو میزائل استعمال ہو رہے ہیں یہ ہندوستان کے میزائل ہیں. اس کے اوپر کیونکہ دیکھیں میزائلوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں. ہر میزائل اگر پاکستان کے یہ میزائل ہوتے ہیں نا, ہر میزائل کے اوپر رائٹنگ ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, کس ملک کا ہے اس ملک کا نام ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ انڈیا کے میزائل ہیں. اور اس کے اوپر جو اس نے وہ ہندوستان والا جو اس کے اوپر جو نام لکھا ہوگا, مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوگی, اور اس کی جو پورا جو ویٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ورتھ ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے, وہ اس نے چھپائی بھی ہے. اور چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے میزائل ہے. اس کے بارے میں ڈیم شور ہوں اور میں اس کو فرانسک بھی کروا رہا ہوں انشاءاللہ. کسی اچھے جو ہے نا ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا فرانسک لیب سے کہ یہ ہندوستان کے کون سے میزائل ہیں جو انہوں نے ہمیں دکھائے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی کہ بالکل فتنۃ الہندوستان میں, بلوچستان میں بہت بری طرح سے پھوٹ پڑی ہے. یہ پھوٹ جو ہے اقتدار کی جنگ ہے. آپ کو پتہ ہی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, پہلے بھی میں بلوچستان کے لوگوں کو بتا چکا ہوں, بلوچستان کی یوتھ کو میں اویئر کر چکا ہوں, بلوچستان کے جو ٹرائبل سوسائٹی کے نوٹیبل ہیں انہیں میں بتا چکا ہوں کہ یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ڈالر کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ پیسوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ کا جو سائم بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے ذریعے بھارت نے مسلط کی ہے, اس کا بلوچیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا احساس محرومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا بلوچستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے صرف پیسے کی جنگ ہے, یہ جنگ جو ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی جنگ ہے. تو اب جو ہے نا یو بی اے اور بی ایل اے, کولو کہان ایک علاقہ ہے, وہاں پر بی ایل اے کے لوگوں نے یو بی اے کے کیمپ پہ حملہ کیا ہے. بہت سارے یو بی اے کے فتنۃ الہندوستان جہنم سے لوگ ہیں, آپس میں یہ لڑ رہے ہیں. یو بی اے والوں نے ریئیکٹ کیا ہے, انہوں نے بی ایل اے والوں کو مارا ہے. تو آپس میں اب یہ لڑ رہے ہیں, اور یہ لڑائی جو ہے میں نے آپ کو بتایا پیسے کی لڑائی ہے, یہ اقتدار کی لڑائی ہے. یہ جو ہے نا
ایک دوسرے کو بہتر بنا کر پیش کرنے کی لڑائی ہے. اجیت دول صاحب کو جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں, تو اب یہ جنگ میں جو ہے نا وہ لیڈرشپ کا بڑا جو ہے نا لیڈرشپ اونرشپ کا بڑا جو مسئلہ آ گیا ہے. ایک طرف اعلیٰ نظر کلیم کرتا ہے کہ لیڈرشپ میرے پاس ہے, ایک طرف بشیر زیب کلیم کرتا ہے لیڈرشپ میرے پاس ہے, لیڈرشپ کا میں حقدار ہوں, ایک طرف برامدر صاحب کلیم کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کا حقدار میں ہوں, مجھے ملنی چاہیے, ایک طرف ہیربیار مری صاحب کرتے ہیں. تو یہ جو جتنے ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپ ہیں اب یہ آپس میں انسیکیور ہو گئے, اب یہ اپنے سروائیور کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ الحق ہے, حق اور سچ چھپتا نہیں ہے. تو اب یہ ایکسپوز ہو کر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید آپس میں لڑ رہے ہیں. مختلف علاقوں سے اطلاعات ہیں, کولو کہان کی جو انفارمیشن ہے وہ میرے پاس 100% جو ہے نا اتھینٹک انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ سننے میں آیا کہ کلات میں اور اواران میں بھی یہ آپس میں جو ہے نا لڑ چکے ہیں, آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے, اور یہ آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اور اندرونی لڑائیوں سے جو ہے نا اس کا فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو ہوگا, اور یہ تمام فتنے اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ سر. یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے بھی. اور جہاں پہ سر ہم وہی فرسٹ بات پہ آپ کے آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی میزائلس کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل دندناتے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ دے دیتے ہیں, اور یہ پروف کرتے ہیں. وہی آپ والی بات ہے کہ را جو ہے ابھی ان کے تھرو جب اپنے اسلحے کی نمائش کروا رہی, جیسے اس کو 10 مئی کو شکست ہوئی ہے ہندوستان کو, بھارت کو ہوئی ہے, تو میرے خیال میں جب وہ باز نہیں آ رہا ہے, اس کے رافیل گرے اور جتنے اس کے میزائل تھے ان کو ہم نے نشانہ بن کے ڈرونز وغیرہ جو تھے وہ ہم نے گرائے, تو میرے خیال میں وہ باز نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو ہمارے جو پاکستان کے جوان ہیں یا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں, اور میرا اس سے بڑا کلیئر سٹانس ہے. وہ لوگ جو معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, وہ لوگ جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں, وہ لوگ جو معصوم پاکستانیوں کو شہید کرتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انہیں جہنم حاصل کریں, انہیں ایلیمینیٹ کریں, انہیں ختم کریں, ان کے خلاف آپریشن کریں, ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں. دیکھیں نیگوسیشن یا بات چیت اس سے ہو سکتی ہے جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہو, پاکستان کے قانون کو مانتا ہو, اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آئندہ پاکستان سے معافی مانگ کر پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتا ہو. لیکن وہ لوگ جو بھارت کی پراکسیز ہیں, بھارت کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, بھارت سے پیسے لیتے ہیں, جو بھارت کے کہنے پر پاکستان میں حالات خراب کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں, ان سے کس چیز کی بات چیت, ان کے لیے کون سی رعایت, ان کے لیے کون سا ڈسکاؤنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر صرف جو ہے نا بمباری ہونی چاہیے, ایسے لوگوں کو جہنم حاصل کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. جو بات کرنا چاہتا ہے اس کی بات کو سننا چاہیے, لیکن اگر وہ ہتھیار اٹھاتا ہے, وہ آپ کی سیکورٹی فورسز کے آفیسرز کو مارتا ہے, جوانوں کو مارتا ہے, معصوم شہریوں کو مارتا ہے, تو میرا یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اس کو بھی اسی طرح مارنا چاہیے, اس کو جہنم حاصل کرنا چاہیے. اور دیکھیں بلوچستان میں جو ملیٹنٹ لوگ ہیں, جو بھارت سے پیسے لے کر جو ملیٹنسی اس ٹائم پھیلا رہے ہیں, جو بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں, جو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں, دیکھیں وہ پیسے لے رہے ہیں, وہ پیسے لے کر کام کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو جو ہے نا ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا چاہیے. اور نیریٹو کا جو اپنے بات کی, نیریٹو کی جو ایک جنگ چل رہی ہے, اس نیریٹو کی جنگ میں بھی ابھی ہمیں جو ہے نا ڈیفینسو پوزیشن پہ نہیں کھیلنا ہوگا, ہمیں اگریسو ہونا ہوگا, ہمیں فرنٹ لائن پہ آنا ہوگا. چاہے وہ ہمارے بلوچستان کے اسمبلی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, بلوچستان کے لوگ ہیں, بلوچستان کی سول سوسائٹی ہے, بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب کو فرنٹ لائن پر آ کر ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر آپ جا کر گھر بیٹھ جائیں, اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر آپ جو ہے نا سیاست چھوڑیں, گھر پہ بیٹھ جائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سیاست سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس ملک نے اور اس صوبے نے جو آپ کو دیا ہے, اگر آپ کو اس کا احساس ہے, تو پھر آپ کو ان کو فرنٹ پہ آ کر کاؤنٹر کرنا ہوگا. فتنۃ الہندوستان کو فتنۃ الہندوستان بولنا ہوگا, دہشت گردوں کو دہشت گرد بولنا ہوگا, ان دہشت گرد تنظیموں کا نام لے کر ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا. بالکل. بابر صاحب ایک اور جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی یو بی اور بی ایل اے جو ہے وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں, ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ آپس میں چل رہی ہیں ڈالرز کے اوپر, یعنی کہ اپنے جو مفادات ہیں ان چیزوں کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ان فیوچر واٹ یو تھنک کہ مارنگ کو دیکھ لیں, بشیر زیب کو دیکھ لیں, اعلیٰ نظر کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہربیار مری ہو گئے, برآمدہ ہو گئے ہیں, اس طرح کے لوگ, یہ لوگ بھی ان کے جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے, وہ بھی آپس میں شاید لڑیں گے. ان کے جو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بچے ہیں یا مطلب جو ان کی پراکسیز ہیں وہ تو لڑ گئے ہیں, مطلب اس چیز میں ویری کلیئر ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ایسی کوئی کنفیوژن والی بات ہی نہیں ہے. یہ اگر نیچے لڑ رہے ہیں تو یہ نیچے وہ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے, اپنے بڑوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور ان کے جو ہیں وہ انسیکیور ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اگر بی ایل اے والے یو پی اے کے لوگ مار رہے ہیں, یو پی اے والے بی ایل اے کے مار رہے ہیں, بی ایل ایف کے مار رہے ہیں, تو مطلب یہ آپس میں جو ہے نا ان کے اندر دراڑ ہے, ان کے اندر آپس کی جو ہے نا وہ اقتدار کی جنگ اور اقتدار کی بھوک ہے. بچے تو آپ نہیں بولیں گے, ان کو میں بولوں گا یہ جو ہے نا فتنۃ الہندوستان ہے, فتنے ہیں, اور یہ خوارج ہیں, اور ان کے علاوہ ان کو کوئی اور نام نہیں دینا چاہیے. تو یہ آپس میں اپنے اکاؤنٹ کے جو میوچول انٹرسٹ ہیں
ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپس میں لڑ چکے ہیں, اور یہ لڑائی صرف نیچے نہیں ہے, لڑائی اوپر تک جا چکی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ کافی ٹائم پہلے یہ کچھ فوٹیج اور تصویریں شیئر کرتے تھے کہ فلاں لیڈر انہوں نے آپس میں کوئی میٹنگ کی ہے, کوئی گیدرنگ کی ہے, گیٹ ٹوگیدر کیا, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے, کافی ٹائم سے کوئی تصویر نہیں آئی ہے. مطلب ہیر بیار جو برامدر سے خوف زدہ ہے, برامدر جو ہے وہ اللہ نظر سے خوف زدہ ہے, اللہ نظر بشیر زیب سے خوف زدہ ہے. تو یہ آپس میں جو ہے نا بالکل ان کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے, بھروسہ بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, میں بلوچستان کی یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں, بلوچستان کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے کی جنگ ہے. جس کو زیادہ پیسہ ملے گا, کہ آپ کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے, دوسرے کو مار دو, وہ اس کو مار دے گا. جس کو پتا چلے گا کہ یار یہ میرا پیسہ مجھ سے لے جانے والا ہے, یا میری فنڈنگ مجھے کم ہو جائے گی, اس کو زیادہ ہو جائے گی, وہ اس کو مار دے گا. یہ پورا جو ہے جسے ایک بولے مافیا ہے, یہ مافیا کے علاوہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ بولیں کہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے, یا ان کے کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے نا یہ حقائق کے اوپر لڑ رہے ہیں, یا حقائق کے اوپر ان کی یہ جنگ ہے. یہ صرف مافیا ہے, پیسے کی جنگ ہے, اور جو اقتدار کی جنگ ہے, اور جو پاورز کی جنگ ہے. تو یہ آپس میں بالکل فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی لیڈرشپ آپس میں لڑے گی. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ اپنا وقت دیا اور بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور جیسے انہوں نے باتیں کی وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائی. دیکھیں, بات جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. کلیئر کیسے ہے کہ مطلب ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انسیکیور ہے. انسیکیور کیسے ہے کہ برامداغ ادھر انسیکیور ہے, ہر بیار مری جو ہے وہ ادھر انسیکیور ہو گیا ہے, اعلیٰ نظر ادھر انسیکیور ہے, اور یہ بشیر زیب جو ہیں وہ ادھر ہیں, مارنگ ادھر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کچھ دن پہلے جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں ہم نے یہ والی بات جو تھی وہ ہائی لائٹ کی تھی, اور ہم نے بتایا تھا پہلے ہی, ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ بتا دیا تھا, ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ مطلب ابھی جو دھرنا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ ایمان مزاری جو تھی وہ اس چیز کو کیش کر رہی تھی, اور اس نے ہائی جیک کر لیا تھا. تو جیسے یہ براق کی خبر چلی ہے, آپ دیکھ لیں سیمی دین جو ہے وہ اسلام آباد دھرنے میں آ کے بیٹھ گئی ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں پتہ ہے ہماری آوازیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں, ہم سچ بول رہے ہیں, ہم فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں, اور ہم اصلیت پہ بات کرتے ہیں. جو یہ لوگ کرتے ہیں, جو ان کی ریالٹی ہے وہ ہم سب آپ کو بتاتے ہیں. اگر ہم ریالٹی آپ کو نہیں بتاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیمی دین جب اتنے دنوں سے نہیں آئی, آج میرے خیال میں دھرنے کو 22-23 دن جو ہے وہ پورے ہونے کو ہیں, تو کیا وہ آ کے بیٹھتی؟ نہ, 22-23 دن بعد وہ آ کے کیوں بیٹھی ہیں؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں یا کون سی ایسی چیز ہوگی کہ وہ آ کے بیٹھ گئی؟ تو یہی ہماری جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, ہم فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کر رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ جو ہے دھرنے پہ آ کے پہنچ گئی, بیٹھ گئی ہیں, اور اب وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کو کیش کرنا چاہ رہی ہے. کون چھوڑتا ہے اپنی سیٹ؟ مارنگ وہاں بیٹھی, اب مارنگ کا دیکھیں کب کھلتی ہے کب نہیں کھلتی, لیکن سیمی دین آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, اور انہوں نے مطلب ایمان سے جو ہے یہ چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود اس چیز کو ہائی جیک کری. یعنی ہم پھر کہتے ہیں کہ جو بلوچستان کے حالات کو خراب کرے گا, جو پاکستان کے حالات کو خراب کرے گا, انشاءاللہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا. اور ہمیشہ کی طرح کہیں گے کہ بلوچستان کے جوان پاکستان کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ بلوچستان کی طرف سے ان کو کبھی کوئی مایوسی نہیں ہوگی. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.